دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں سلف کا معنی کیا ہوتا ہے. تو عربی زبان کا معنی جب ہم عربی زبان میں جب معنی بیان کریں گے تو ضروری ہے کہ ایسے کبار بڑے عربی زبان کے جاننے والوں کا حوالہ دیا جائے جن کا پوری امت کے یہاں عربی زبان کے حوالے سے اعتبار ہے. ایسے معتبر لغوی حضرات یعنی جو عربی زبان کے ماہرین ہیں، جن کے یہاں عربی زبان کا بہت گہرا علم بھی ہے، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور اس کو اپنی کتابوں کے اندر اچھی طرح سے عرب کے لوگ کیسے کس لفظ کا معنی سمجھا کرتے تھے، کس لفظ کا روٹ کیا ہے، ایک روٹ سے کتنے معنی میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ساری باتیں. تو ایسے عربی زبان کے جاننے والوں کے حوالے دے کر کے بات سمجھ میں آئے گی کہ عربی زبان میں اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے. تو ہمارے سامنے ایک نام ہے راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ چوٹی کے عربی زبان کے عالم ہیں. ان کی کتاب موجود ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں بھی آ رہی ہیں. ان کی کتاب کا نام ہے المفردات فی غریب القرآن. المفردات فی غریب القرآن اسلام سے کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں سلف کہتے ہیں کس کو؟ المتقدم. سلف یعنی پہلے گزرا ہوا، پہلے گزر جانے والا، پہلے چلے جانے والا. ایک ہے متقدم اور ایک ہے متأخر. پہلے جانے والے، بعد میں آنے والے. ما قدم و اخر، جو کچھ پہلے کیا ہے اور جو کچھ بعد میں. تو یہاں پر بتا رہے ہیں سلف کا معنی کیا ہے؟ المتقدم. سلف کا معنی متقدم یعنی جو پہلے جا چکا ہے، جو پہلے جا چکا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جو گزر چکا ہے، بیت چکا ہے یا جا چکا ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس روٹ کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. اور یہی امانت ہے کہ کسی بھی لفظ کا اصطلاحی معنی بعد میں اس کا لغوی معنی عربی زبان میں اس کا معنی پہلے، کیونکہ اصل تو زبان کا لفظ ہے، اس زبان میں اس کا معنی کیا سمجھا جاتا ہے، پھر وہاں سے نکل کر کے شریعت کی اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے. اس کی ایک مثال ہے، جیسے ہم لوگ نماز کہتے ہیں اردو میں، اس کو عربی زبان میں الصلاۃ کہا گیا. قرآن کریم کے اندر صلی، یصلی، یصلون، تصلون، نماز پڑھنا ہم لوگ کہتے ہیں. اصل میں اب سلف عربی زبان کے اندر صلاۃ کے معنی نماز کے نہیں ہوتے. عربی زبان میں صلاۃ کے معنی نماز کے نہیں ہوتے. نماز جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، تشہد ہے، بہت ساری دعائیں ہیں. تو اب یہ پوری کیفیت جو ہے اس کو صلاۃ ہم کہتے ہیں، اپنی زبان میں اس کو نماز کہتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں چاہیے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم شریعت کے الفاظ کو انہی الفاظ کے ساتھ یاد کریں، اس کا ترجمہ نہ کریں. ہم سمجھ لیں کہ صلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے، اسے ادا کیسے کرنا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کی شروط کیا ہیں، یہ سب جانیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ صلاۃ کو صلاۃ کہا جائے. جیسے حج کو حج کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حج کسے کہا جاتا ہے. عمرے کو عمرہ کہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ عمرے میں کیا کیا کام کیے جاتے ہیں. ایسے ہی ہم نماز کو نماز کہنے کے بجائے صلاۃ ہی کہیں اور ہم جانیں کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے. ایسے ہی ہم لوگ روزہ کہتے ہیں، اس کی جگہ پر صوم کی جگہ پر روزہ کہتے ہیں. تو صوم کا جو معنی ہے وہ ٹھیک ہے، ہم نے جان لیا کہ صوم کا معنی کیا ہے. اب ہمارے لیے بہتر اور اولا اور افضل یہی ہے کہ ہم صوم کو صوم ہی کہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اس کے ترجمے میں اس کا پورا حق نہیں ادا ہوتا ہے، ہم اس سے بچ جائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ اب نماز ہم کہتے ہیں اور عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے. تو صلاۃ جس پوری چیز کو کہا جاتا ہے اس کی ترجمانی نماز کے لفظ سے نہیں ہوتی ہے، یعنی صرف نماز کہنے سے اس کا پورا حق ادا نہیں ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں تو جانتے ہیں کسی کام کو نماز کہا جاتا ہے، لیکن جو معنی عربی زبان میں الصلاۃ کا ہے اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، وہ ترجمانی نماز کے لفظ سے نہیں ہوتی. ایسے ہی صوم، روزہ. اب ہم روزہ کہتے ہیں، صوم کسے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، شہوتوں سے، حلال شہوتوں سے بھی، اور حرام تو ہمیشہ ہی حرام ہے، ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام ہے کہ نہیں؟ اب اس کے سارے احکام، اس کے اندر افطار کے احکام شامل ہیں، اس کے اندر سحری کے احکام شامل ہیں،
اس کے اندر دعائیں شامل ہیں، اس کے اندر فضائل شامل، اس پوری چیز کا نام صوم ہے۔ تو اب روزہ والا جو لفظ ہے نا وہ کبھی بھی صوم کی ترجمانی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اولا اور بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اسی لفظ کو استعمال کریں۔ دوسری خرابی کیا ہے؟ دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ جو الفاظ عربی زبان کے علاوہ والے الفاظ ہیں، اردو کے الفاظ مثال کے طور پر یا انگریزی کے الفاظ ہیں، تو اب ان الفاظ کو دوسرے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، تو دوسرے لوگ دوسرے معنی میں استعمال کریں گے اس کو، تو خلط ملط ہوگا، ہم کچھ اور معنی لیتے ہیں، وہ لوگ کچھ اور معنی لیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کسی کو شبہ ہو جائے کہ یہ معنی ہے ہمارے یہاں کی یہ معنی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بھی ہمارے لیے بہتر کیا ہے کہ ہم عبادت کے الفاظ کو انہی الفاظ کے ساتھ یاد کریں، اور اس میں کوئی بھی پیچیدگی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ دین اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ توحید کے بعد یا کلمہ طیبہ بھی آپ دیکھیں، ہم لوگ کلمہ طیبہ بولتے ہیں نا، عربی زبان کا ہے اور ہم جانتے ہیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ شہادتین کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ شہادتین بھی عربی لفظ ہے، کلمہ طیبہ بھی عربی لفظ ہے، لیکن ہم اس کو جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اور ہم اس کا نام وہی لیتے ہیں جو قرآن کریم میں اس کو کلمہ طیبہ کہا گیا ہے۔ اخلاص کہتے ہیں ہم، عبادت کے سارے الفاظ عربی ہیں، اس کا معنی سمجھتے ہیں، تو آخر ہم کیوں نماز کہیں، صلاۃ کے بدلے میں نماز کیوں کہیں، یا ایسے مثال کے طور پر صیام یا صوم کے بدلے میں روزہ کیوں کہیں؟ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم الفاظ کو ایسے استعمال کریں۔ ہم حج کا استعمال کرتے ہیں، ہم عمرے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی زبان کے یہ شریعت کے اندر یہ الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں۔ پر یہاں باتیں چل رہی تھی کہ صلاۃ کا معنی نماز ہے، لیکن عربی زبان کے اندر صلاۃ کا معنی نماز نہیں ہے، بلکہ صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ صلاۃ کا اصل معنی کیا ہے؟ دعا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان میں سے کسی کے لیے بھی دعا مت کیجئے۔ صلاۃ علی المیت، میت پر نماز ہم کہتے ہیں نا، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میت کے لیے دعا، دعائے مغفرت، دعائے رحمت، دعائے رفع درجات، دعائے کفارہ سیئات، یہ سارے معنی ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو صلاۃ کا عربی زبان میں معنی ہے دعا، لیکن جب وہی لفظ شریعت میں استعمال ہو گیا تو اس کا ایک خاص کیفیت کو صلاۃ کہتے ہیں، جس کے اندر قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، تشہد، ساری چیزیں۔ تو اس لیے عربی زبان کے اندر پہلے اس لفظ کا معنی جاننا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کا اصطلاحی معنی جاننا چاہیے۔ یہاں پر راغب اصفہانی نے اپنی کتاب المفردات کے اندر کیا لکھا ہے؟ سلف کے معنی ہوتے ہیں متقدم، اور اس کے لیے قرآن کی ایک آیت پیش کی کہ دیکھو یہ لفظ عربی زبان کا قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ لفظ عربی کا ہے، اس لیے قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو سلف بنا دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ کن لوگوں کو؟ جن مجرموں کو، گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی، سزا، کسی کو ڈبو دیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہو گئی، کسی کو دھسا دیا، کسی کو مثال کے طور پر تیز چیخ اور آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا، کسی کو اوپر لے جا کر کے پٹک دیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہو گئی، اس طرح سے کئی طرح کے عذاب مختلف قوموں پر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جن لوگوں کو ہم نے عذاب دیا ہے، ان کے ایمان کی فساد کی وجہ سے، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ہم نے ان لوگوں کو سلف بنا دیا، یعنی یہ لوگ گزر چکے ہیں، یہ سلف ہو گئے ہیں، یعنی گزر چکے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اس امت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ دنیا کی سب سے آخری امت ہے۔ ہم بعد والوں کو، آخری امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، وہ پچھلے والے نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، اور ساری قومیں، فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے وغیرہ، ان سب کو جو ہم نے عذاب دیا ہم نے ان کو سلف بنا دیا، یعنی یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ گزر چکے ہیں، یہ لوگ جا چکے ہیں دنیا سے۔ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور یہ بعد میں آنے والوں کے لیے مثال ہیں۔ اب بعد میں آنے والے گناہ کریں گے، کفر کریں گے، شرک کریں گے، تو ان کے لیے مثال ہے کہ یہی کام پہلے والوں نے کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اب یہی کام ہم کریں گے تو ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا۔ تو پچھلے والے ہمارے لیے سلف ہو گئے،
اور ہمارے لیے مثال بن گئے۔ اب ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو یاد رکھیں، وہی سزا ہمیں بھی ملے گی جو ان کو ملی۔ تو یہ بات ہو گئی عربی زبان کے اندر، اور بھی بہت سارے اقوال آ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا کہ عربی زبان کے اندر اور شریعت کے اندر سلف کے لفظ میں کیا فرق ہے۔ یہاں عربی زبان کے اندر گزرنے والے کو کہتے ہیں، وہ گزرنے والا اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سلف کس کو کہا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا تھا، تو جو بھی گزر گیا وہ سلف ہے۔ یہ عربی زبان کے اندر اچھا ہے تو بھی سلف ہے، برا ہے تو بھی سلف ہے۔ لیکن جب وہی لفظ شریعت میں استعمال ہوگا، علماء کے ہاں استعمال ہوگا، علماء عقیدہ کے ہاں استعمال ہوگا، علماء منہج کے ہاں استعمال ہوگا، تو اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ وہ لوگ جو پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں، وہ لوگ جو پہلے توحید کے ساتھ گزر چکے ہیں، وہ لوگ جو پہلے سنت کے ساتھ گزر چکے ہیں، وہ لوگ جو اصلی اسلام پر زندگی بسر کر رہے تھے اور دنیا سے جا چکے ہیں، سلف کا معنی وہ بن جائے گا۔ لیکن عربی زبان میں کیا ہے؟ جو بھی گزر گیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ کیا ہے؟ سلف ہے۔ ایسے ہی فیروز آبادی صاحب کی کتاب ہے القاموس المحیط، اس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سلف کا معنی ہے کل من تقدمک من آبائک و قرابتک۔ سلف ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو آپ کے قرابت داروں میں سے، آپ کے آباء و اجداد میں سے دنیا سے پہلے جا چکے ہیں۔ یعنی وہی معنی پچھلے جو لوگ جا چکے ہیں، پچھلے لوگ یعنی جو لوگ گزر چکے، یہی معنی یہاں پر بھی ہے۔ یہاں پر کیا کہا؟ تمہارے آباء و اجداد اور قرابت دار۔ گزرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اجنبی بھی ہو سکتا ہے اور قرابت دار بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آدمی اپنے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں، باپ دادوں کے بارے میں اگر کہے میرے سلف، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی میرے آباء و اجداد جو دنیا سے جا چکے ہیں، میرے رشتہ دار جو دنیا سے پہلے جا چکے ہیں۔ ایسے ہی سلف کہتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ عمر میں ہم سے آگے ہوں، یعنی جن کی عمریں ہم سے زیادہ ہوں، مثال کے طور پر، یا جن کی فضیلتیں ہم سے زیادہ ہوں، ان کو بھی سلف کہتے ہیں۔ یعنی گویا کہ وہ عمر میں ہم سے زیادہ گزر چکا ہے اور فضیلت میں بھی ہم سے پہلے آگے جا چکا ہے۔ یہ معنی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے یہ جو معنی پایا جاتا ہے نا، عمر کے حساب سے پہلے اور فضیلت کے اعتبار سے پہلے، اس اعتبار سے جو لوگ صحابہ تابعین گزر چکے ہیں انہی کو سلف کہا جاتا ہے، اور سلف کے ساتھ صالح بھی لگایا جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں سلف کا مطلب ہوتا ہے گزر چکے لوگ، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اب ہم کو کیا بتانا ہے؟ ایسے گزرنے والے لوگ جو نیک گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے ان میں ایمان والے بھی تھے اور بہت سارے کفار بھی تھے۔ ابو بکر صدیق گزرے، سلف، عمر بن خطاب سلف، عثمان، علی، ہے کہ نہیں؟ سب کے سب سلف، عشرہ مبشرہ سلف، صحابہ صحابیات سلف، یہ گزر چکے ہیں، ایمان کے ساتھ گزرے ہیں، نیک لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسی دور میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، امیہ بھی تھا، سارے لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ یہ بھی گزر چکے ہیں۔ لیکن عربک لٹریچر کے حساب سے تو سب سلف ہیں، لیکن اسلام کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے ابو جہل، ابو لہب سلف نہیں ہیں، بلکہ ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی اور طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ، صحابہ، تابعین، صحابیات، یہ سب کون ہیں؟ یہ سب سلف۔ اسی لیے فرق کرنے کے لیے سلف کے ساتھ صالح کا لفظ بھی لگایا جاتا تھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ گزرنے والے جو نیک ہیں وہ ہمارے سلف، گزرنے والے جو برے ہیں، بے ایمان ہیں، بدعمل ہیں، ایسے لوگ ہمارے سلف نہیں ہیں۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے صحابہ اور تابعین کو سلف کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے پہلے عمر میں بھی جا چکے ہیں اور ہم سے پہلے فضیلت کا مقام بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد خلاصہ کیا ہو گیا؟ خلاصہ یہ ہو گیا کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں انہی کو سلف کہا جاتا ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور ایسے دیگر محدثین کے حوالے سے چند باتیں ذکر کر رہے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سلف کا معنی کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر الجامع الصحیح کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، الرکوب علی الدابۃ الصعبہ۔ یہ باب ہے، یعنی چیپٹر قائم کیا ہوا ہے، ایسے جانور پر سواری کرنا جو سخت ہو، یعنی کیا مطلب؟ آسانی سے سواری نہ کرنے دیتا ہو، یا مثال کے طور پر ایسے گھوڑوں پر سواری کرنا جو فحول ہوں۔ فحول کا مطلب ہوتا ہے جو نر ہوں، نر، مادہ نہیں بلکہ
नर हों। ऐसे ही ये बाब कायम करने के बाद राशिद बिन साद के बारे में कहते हैं कि राशिद बिन साद कहा करते थे, कान सलफु यस्तहिब्बून अल-फुहूला लिअन्नहा अजरा व अजसर। सलफ का माना बता रहे हैं कि ये देखो राशिद बिन साद कहते थे। इमाम बुखारी की वफ़ात कब हुई है? 256 हिजरी में। 256 हिजरी में इमाम बुखारी की वफ़ात हो गई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, तो 256 से पहले की बात होगी कि नहीं होगी? 100% ये बात कब की है? 256 से पहले की। अब 10 साल भी पहले हो सकती है, 5 साल पहले भी हो सकती है, 20 साल पहले भी हो सकती है। बहरहाल इमाम बुखारी ने 256 से पहले ये कौल नकल किया है। किसका? राशिद बिन साद का। इसका मतलब ये है कि ये इमाम बुखारी की वफ़ात से पहले की बात है। ये देखो 256 के पहले सलफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ है? राशिद बिन साद क्या कहते हैं? कान सलफ़ क्या कहा करते थे? यस्तहिब्बून अल-फुहूला। सलफ़ जो थे वो ऐसे घोड़ों पर सवारी करना पसंद करते थे जो नर हो। नर घोड़ों पर सवारी करना पसंद किया करते थे। क्यों? इसलिए कि नर घोड़े सवारी के लिए ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे, ज़्यादा जरी और बहादुर हुआ करते थे। इसलिए सलफ़ किस पर सवारी करना पसंद करते थे? नर घोड़ों पर। ये कौल है, भी कोई मसला नहीं समझना है, सिर्फ इतना समझना है कि सलफ़ का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया है? राशिद बिन साद ने। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कौल नकल कर रहे हैं। ज़ाहिर इमाम बुखारी अपनी वफ़ात के बाद का तो कोई कौल नहीं नकल कर पाएंगे, पहले ही की बात नकल कर रहे हैं। तो आप देखिए, लोग आज कहते हैं कि ये नया नाम है। ये लफ्ज़ कहाँ से ले आए? कहते हैं नया नाम। सलफ़ क्या है? अभी आएगी बात कि सलफ़ को, सलफ़ियत को बिदात कहा है लोगों ने। इतनी जुरत कि जिस पर उम्मत के सहाबा के बाद ताबईन, तबे ताबईन ने इस्तेमाल किया है और बाद के लोगों ने हर ज़माने में इस्तेमाल किया है। ये लोग कहते हैं कि सलफ़ का लफ्ज़ या सलफ़ियत क्या है? ये दरअसल एक बहुत बड़ी बिदात है, ख़तरनाक बिदात है। अभी मैं इंशाअल्लाह उनका तज़किरा मैं करूँगा। कुछ ऐसे लोग हैं और आज भी बहरहाल उनकी किताबें लोग पढ़ रहे हैं और उनकी किताबों के हवाले भी दे रहे हैं। तो ये हो गई बात। सलफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राशिद बिन साद ने। ऐसे ही हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसी के बारे में, यानी जो बात कही है ना, इसी की शरह करते हुए। इमाम बुखारी की किताब सही बुखारी है, उसकी शरह करने वाले कौन है? हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह। और किताब का नाम फतहुल बारी, सारी दुनिया जानती है। फतहुल बारी के नाम से 13 जिल्दों में शरह किया। इमाम बुखारी इसी राशिद बिन साद के कौल की शरह करते हुए, उसको वाज़ेह करते हुए फरमाते हैं कि राशिद बिन साद ने जो कान सलफ़ कहा है कि सलफ़ जो है वो नर घोड़ों पर सवारी करना पसंद करते थे, इस सलफ़ से उनकी मुराद क्या है? सलफ़ से किसको मुराद ले रहे? कौन मकसद है? किसको कह रहे हैं सलफ़? कहते हैं ऐ मिनस सहाबा फमन बादहुम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इस असर का जो उन्होंने नकल किया है, हाफिज़ इब्न हजर फरमाते हैं कि इससे मुराद सहाबे किराम और उनके बाद वाले लोग हैं। सहाबे किराम हैं और सहाबे किराम के बाद वाले कौन है? ताबईन। तो सहाबे किराम और ताबईन और उनके बाद वाले भी, आएगी बात आगे। तो सहाबा और उनके बाद के लोग मुराद हैं किससे? सलफ़ से। ये शरह कर रहे हैं इमाम बुखारी की किताब की शारह फतहुल बारी में हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, उसके बाद कहते हैं, ये मुसन्निफ कहते हैं कि राशिद बिन साद जिसका नाम अभी आया है, इमाम बुखारी ने नकल किया है, ये राशिद बिन साद ताबई हैं। कौन है ये? ताबई हैं। इन्होंने बहुत सारे सहाबा से रिवायत की है। सहाबा से रिवायत कौन करेगा? ताबई। ताबई सहाबा के बारे में कह रहा है कि हमारे असलाफ क्या करते थे? घोड़ों पर, नर घोड़ों पर सवारी करना पसंद किया करते थे। तो इससे मुराद सहाबा हैं। इसका मतलब ये निकला कि ये राशिद बिन साद ने जो बात कही है, इससे मुराद सहाबे किराम है। सलफ़ से मुराद सहाबे किराम हैं। और जो भी उनके नक्शे कदम पर चलने वाले, उनके पीछे पीछे चलने वाले जो ताबईन थे और ताबईन के बाद जो तबे ताबईन थे, वो इसी तरतीब के साथ पहले सहाबा, सहाबा के बाद ताबईन, ताबईन के बाद तबे ताबईन, इसी तरतीब के साथ इससे मुराद है। ये हो गई बात। ऐसे ही दूसरी मिसाल दे रहे हैं
یہ تو ایک آپ دیکھیں امام بخاری کی کتاب کا حوالہ دے کر کے سلف کے آثار نقل کر کے بتلا رہے ہیں۔ تابعین نے اپنے صحابہ کو سلف کہا ہے، اور اب ظاہر سی بات ہے کہ تابعین کے بعد والے تابعین کو بھی سلف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ان کے لیے صحابہ بھی سلف ہیں اور تابعین بھی سلف، اور بعد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اور پہلے والے سب کے سب سلف ہیں۔ اس لیے آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج ہم اپنے سے پہلے والوں کو سلف کہتے ہیں، لیکن